ملتان پاکستان کا ایک قدیم شہر ہے جس کے بارے میں مورخین کی علیحدہ رائے ہے، لیکن ایک چینی سیاح جب ہندو پیریڈ میں ملتان کی سیاحت پر آیا تو اپنے یادداشتوں میں ہندوؤں کے مندروں میں سونے کے ذخیرے، سونے کے بتوں کا ذکر کیا۔ شہر ملتان کو گولڈن سٹی کا خطاب بھی اسی نے دیا، مگر پھر مختلف ادوار میں مختلف حکمراں آتے رہے اور وہ لوٹ مار کر کے یہ سونا، یہ بت اپنے ملکوں کو پہنچاتے رہے۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، اور آپ دیکھ رہے ہیں مسافر پاکستانی یوٹیوب چینل۔ اسی نیز سیاح کی بات اس وقت درست ثابت ہوئی جب ملتان میں کھدائیوں کے دوران کئی جگہوں سے نوادرات کے ذخائر ملے، اور 10 سال قبل ہی چھاونی کے علاقے میں ایک مارکیٹ کو منہدم کیے جانے پر بھی سونے کے سکے برآمد ہوئے تھے۔ مگر اس ماہ کے اوائل میں جب ملتان کی ضلعی عدالت، جو کہ پہلے اینٹی کرپشن کورٹ کے طور پر استعمال ہوتا رہا اور بعد میں اسے مالخانہ نمبر 1 بنا دیا گیا تھا، جو کہ لگ بھگ 80 سال سے بند تھا، اس کے کچھ حصے کو منہدم کیا گیا، تو وہاں سے سونے اور کانسی کے سکوں اور دستاویزات ذخیرے ملے، جس کی فوری اطلاع جب سول جج کو دی گئی تو انہوں نے ضلعی سرکار کی مدد سے مال خانے کا دورہ کرتے ہوئے پولیس کو تعینات کر دیا، اور اس حوالے سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عمران رشید سلیحری نے بھی اس کی تصدیق کی، مگر اب تک اس حوالے سے نوادرات کی برآمدگی کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس کی اطلاع محکمہ آثار قدیمہ کو فراہم کی گئی۔ محکمہ آثار قدیمہ ملتان کے SGO ملک غلام محمد نے بھی اس بات کی تصدیق تو کی، مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ اب تک ان سے ضلع انتظامیہ یا عدالت نے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا۔ جیسے ہی ان کی جانب سے رابطہ کیا جائے گا، محکمہ ملنے والے نوادرات، خواہ وہ سونے کے سکے ہوں یا کانسی کے سکے، اس حوالے سے تحقیق شروع کرے گی اور اس بات کا پتہ چلائے گی کہ نوادرات ہندو پیریڈ کے ہیں یا برطانوی ادوار کے۔ اس حوالے سے ایک ماہر آثار قدیمہ نے بات چیت کرتے ہوئے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ 2010 میں جب اچ شریف میں سرخ پوش مزار شریف کے قریب کھدائی کی گئی تو خزانہ دریافت ہو چکا ہے، لہٰذا اس بات کا گمان ہے کہ یہاں بھی اگر صحیح طریقے سے کھدائی کی جائے تو یہاں بھی خزانہ مل سکتا ہے، واہ وہ نوادرات کا خزانہ ہو یا سکوں کا۔